بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان چل رہا ہے کہ بیماری، مصیبتیں، یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہیں جو آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ زمین پر اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اس طرح امتحان آتے ہیں۔ دیکھیے آپ، مصعب بن سعد اپنے باپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کن لوگوں پر آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں، پریشانیاں کن کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبیوں پر، ان کے بعد نیکی میں جو سب سے آگے ہیں ان پر۔ ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق اللہ آزماتے ہیں۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ مضبوط ہے تو اس پر ابتلا، امتحان، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر دین میں کمزوری ہے تو اسی کے مطابق ہلکی آزمائش آتی ہے۔ آدمی پر، مرد ہو یا عورت، آزمائشوں اور امتحان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان سے سنیے حدیث کو، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ لہذا جو پریشانی آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، حالات آتے ہیں، ٹینشنز آتے ہیں، کبھی کبھی جتنا زیادہ آتا ہے اتنا ہی زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بعض دفعہ وہ زمین پر اس حالت میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو آزمائش اور امتحان، پریشانیاں، زور سے بولو بے شک، یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے، بس صبر کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ دلیل کر رہی ہے کہ جو مومن ایمان میں جتنا طاقتور ہوگا اتنا ہی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ زیادہ ہوگا، اور ضعیف الایمان کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ دوائی ہے، کوئی عورت باہر کھڑی ہے، عورت یہ وہ دوائی دینے کی ہے۔ جی السلام علیکم، آپ گلی میں آ جاؤ، گلی میں ادھر سے واپی سے آئے، واپی بلاڑ سے، شمیم بہن ہوں گے، ابھی شمیم بہن ہے، ہاں کہ برقعے میں ہوں گے، تو دے دو دوائی۔ اس سے معلوم ہوا وہ دوائی دینے کی، اور بہن باہر کھڑی ہے، شمیم نام ہے، واپی بلاڑ سے آئے۔ جتنی زیادہ پریشانی آتی ہے اتنا ہی زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایمان کا جتنا کمزور ہوگا اتنا امتحان کم ہوگا۔ آگے سنیے، یہ بات میں ان کمزور عقل والوں کے لیے رد ہے جو مصیبت نکال دینا، کہیں سے برطرف کر دینا، جیسی امتحان میں مبتلا مومن کو اللہ تعالیٰ کیا ناپسندہ کر۔ جس پر کوئی مصیبت آئی، کوئی جیل میں گیا، تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی علامت نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس لیے اس پر امتحان بھیجا ہے۔ یہ خیال باطل اور مردود ہے، یعنی یہ خیال بالکل بیکار ہے کہ جس کو پریشانی میں دیکھو اس کو آپ یہ سمجھو کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ راضی ہونے کی نشانی۔ غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اور نبیوں میں افضل ہے، لیکن پچھلے نبیوں کی بنسبت آپ کو اللہ نے زیادہ آزمایا۔ بھئی آزمانی معلوم ہوا کہ کسی بندے پر امتحان میں مغلوب ہو جانا، زیادہ ہونا، یہ اچھائی کی دلیل ہے، نہ کہ برائی۔ آگے حدیث آ رہی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتحان جس پر پریشانی آتی ہے ان لوگوں کے ثواب کو دیکھ کر تندرست لوگ قیامت والے دن یہ تمنا کریں گے کاش کہ ان کے چمڑے اور جبڑے قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ دنیا میں جن لوگوں پر پریشانی آتی ہے، جو لوگوں پر پریشانیاں نہیں آئی اور ہمیشہ دنیا میں راحت ہی راحت میں رہے، قیامت کے دن جن لوگوں پر پریشانیاں نہیں آئی، ان لوگوں کو جن پر دنیا میں پریشانی آئی تھی، ان کا مقام جنت میں دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے چمڑے لوگ قینچیوں سے کاٹ ڈالتے، ہماری زبانیں کاٹ ڈالتے، تو بھی جنت کا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہم برداشت کریں۔ اب بتاؤ، سب مل کر زور سے بولو، امتحان اور پریکشا، مصیبتیں انسان کے لیے راحت ہے کہ مصیبت ہے؟ زور سے بولو، راحت ہے۔ تو مصیبت والوں کا مقام جنت میں بہت اونچا ہوگا، اس لیے غریبوں کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبریاں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ 500 برس پہلے جائیں گے جنت میں غریب لوگ، اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے تندرست اور عافیت کا سوال ضرور کرنا چاہے کہ اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرما، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پریشانی ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر رضامند رہنا چاہیے اور صبر کا اظہار کرنا چاہیے، اور بغیر کسی عذر کے دوسروں کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں فلاں تکلیف میں ہوں۔ آگے کی حدیث آ رہی، آج وقت بہت کم ہے، 10 بجے کا، اس لیے دعوت میں بھی جانا ہے، 10 بجے کرفیو لگ جاتا ہے، اس لیے حدیثیں پڑھتے نہیں، صرف ترجمہ اور مطلب بیان کرتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کی کسی آنکھ کو لے لیتا ہوں، کسی کی آنکھ کی روشنی لے لیتا ہے، بچپن سے نابینا پیدا کیا یا آنکھ دی تھی آنکھیں لے لی، کوئی پریشانی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نہ کرے، جب وہ اس کا حریص بھی ہو تو میں اس آزمائش کے بدلے اس کو بطور ثواب کے جنت سے راضی کر لوں گا۔ یعنی جس کی آنکھیں لے لی، اللہ تعالیٰ شان اس آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، بشرطے کہ وہ اس مصیبت میں میری تعریف کرے کہ اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ بلا شبہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت چھن جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے جو حوصلہ ملتا ہے ان سے کہیں زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ آزمائش اور امتحان پر اللہ کی تعریف بیان کرنا، بھائی پریشانی ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ ایک پریشانی میں آ گئے تو اللہ کی تعریف کرنے لگے، تو دوسرے بزرگ نے کہا یہ تو مصیبت ہے، اس پر تو صبر کرنا چاہیے، آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کیا بہترین جواب دیا کہ میں شکر اللہ کا اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ لوگ گناہوں میں مشغول ہے اور میں مصیبت میں مشغول ہوں، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میں گناہوں میں تو مشغول نہیں ہوں، بھلے میں مصیبت میں مشغول ہوں۔ بھائی زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا میں اس پر اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ لوگ گناہوں میں مشغول ہے، میں مصیبت میں گرفتار ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر دے اس پر تعریف کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تکلیف بھی اتارے تو تعریف کرو کہ اللہ کچھ اس میں میرے لیے اچھا کرتے ہوں گے جہاں میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس میں ظاہری طور پر ہمارا نفع ہو یا نقصان، کیونکہ انسان کے لیے وہی صورت مناسب ہوتی ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو آنکھیں عطا کر دے تو اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر ہماری آنکھوں کی بینائی لے لے تو بھی ہمیں اس کی حمد و تعریف بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، یعنی کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے آیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ یعنی میرے بندے کو میں نے بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، آپ نے بچپن میں اٹھا لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں
تم اس نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ بتلاتے ہیں فرشتے کہ اس نے تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بس اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر۔ کسی کے بچہ اٹھا لے اللہ، فرشتے آتے ہیں، حکم ہوتا ہے اللہ کا، بچوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کا دل کا پھل توڑ دیا تم نے، بچہ تھا وہ، کہ اللہ آپ کا حکم تھا، کہ میرے بندے نے کیا کہا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ کی تعریف بیان کی، تو فرمایا جنت میں اس کے لیے بیت الحمد بنا دو، ایک مکان بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھا، تعریف کا گھر، اور جنت میں اس کے لیے ایک مکان تیار کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد اور قریبی رشتہ داروں کی وفات پر صبر کا دامن تھام کر الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے آپ، عجیب حدیث آ رہی، عطا بن رباح رضی اللہ عنہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو تو میری وفات والی مصیبت کو یاد کر کے اپنی مصیبت کا غم ہلکا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو میری دنیا سے جو وفات ہوئی، میرا انتقال، یہ امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے۔ بھائی زور سے بولو، امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ تو فرمایا میری وفات کو یاد کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، امت کے لیے سب سے بڑا غم کا معاملہ ہے، تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا میرے اس غم کو یاد کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو یہ غم تو کوئی چیز نہیں، کیونکہ میری امت کے حق میں سب سے بڑی مصیبت میری جدائی ہے کہ میں دنیا سے امت کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے حق میں سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آپس کی محبت سے آگاہ ہے، اس پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک صدمہ صحابی نے سنا، وہ کھجور کے جھاڑ پہ کھجور توڑ رہے تھے، کھجور کا موسم تھا، کسی صحابہ مدینے میں خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضور سے محبت دیکھو، اوپر ہی ایسے دعا مانگی، جھاڑ کو پکڑے ہوئے کہ اللہ جس آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈک ہوتی تھی، اللہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، اب وہ نبی نہیں رہے، میں اس دنیا میں کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو میری آنکھیں اٹھا لے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ نیچے اترے تو آنکھیں اللہ نے اٹھا لی، جو کچھ مانگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی، اس سے اندازہ لگاؤ، آپ کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو ہر امتی کے لیے سب سے بڑا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر، کیا کہا تھا؟ دیکھو آپ، صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہے، حضرت فاطمہ فرماتی اپنے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالوں پر پڑتی تو راتوں کی تاریکیوں میں بدل جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے، بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ دن کا اجالا ہوتا اور یہ مصیبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کہ سمجھو دن پر پڑتی تو وہ راتوں میں بدل جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تکلیفوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھیں۔ بھائی زور سے بولو، تکلیف آئے تو کیا سمجھو؟ گناہ دھل رہے ہیں، ذرا زور سے بولو، گناہ دھل رہے ہیں۔ اور اس آزمائش کا غم ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی موت کے منظر کو اپنی سامنے لائیں تو اس بڑے دکھ کی وجہ سے چھوٹا غم ہلکا ہو جائے۔ آگے آ رہی ہے حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو عصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار آتا نہیں انسان اور تعاون لے کر جبریل امین میرے پاس آئے، آسمانوں سے بخار بھی اتارا گیا اور تعاون کی بیماری جس کو پلیگ کہتے ہیں، میں نے بخار کو مدینے میں روک لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور تعاون کو ملک شام بھیج دیا۔ یاد رہے کہ تعاون کی موت میری امت کے لیے شہادت کی موت، تعاون میں جو بھی مسلمان مر جائے وہ شہید، جیسے حدیث میں ہے کہ کورونا میں جو بھی مسلمان مر جائے، المیت فی ذات الجنب فہو شہید، جو تعاون
کورونا وائرس میں انتقال کر جائے. کورونا وائرس یہ نیا نام ہے کووڈ-19، اس کا پرانا نام جو ہے نیمونیا ہے، اور عربی میں اس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے. فرمایا اس میں جس کا بھی انتقال وہ شہید ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ. ایسے طاعون میں مرنے والا شہید، اور اگر یہی پلیگ میں کافر مر جائے تو اس کے لیے عذاب ہے. طاعون کی بیماری اور کورونا میں مرنے والا مسلمان حکمن تو شہید ہوگا، لیکن اس کے کفن دفن کا احکام اور حکم عام میت کی طرح ہوں گے. اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا. اور وہ جو شہید اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو تو اسی حالت میں خون میں لت پت اسی قبروں میں ہی دفنا دیا جائے، اس کا مرتبہ اور زیادہ ہے. حضرت مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو دفن سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک پتھر لانے کا حکم دیا. حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک پتھر لے آؤ، لیکن وہ اٹھا نہیں سکے. یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹایا. آپ جو ابا پہنتے تھے نا وہ کپڑا ہٹا دیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ گویا کہ میں اب بھی آپ کے یہ بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور ہاتھ ایسے اٹھے تو آپ کے بازو کے جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھا لیا اور قبر کی سر والی جانب پر رکھ دیا، قبر کے پاس پتھر رکھ دیا، اور فرمایا یہ پتھر میرے بھائی کی قبر کی علامت ہے، یعنی یاد رکھنے کی نشانی. میں اپنے خاندان کے افراد کو اس کے ساتھ دفن کروں گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا، مکروہ بتلایا. لوگ تختیاں لگاتے ہیں تو کہا کہ ایشانی کے طور پر کوئی پتھر رکھ دو. میں نے کویت میں دیکھا کہ وہاں قبروں پر یہ جو ایسی ہے نا ایسی ڈنڈی لگا دیتے ہیں، اور پتھر اتنا چھوٹا پتھر ہوتا ہے، اس پر لکھا رہتا ہے 1 10 2 11 3 12. تو قبرستان والے آپ کو نمبر دے دیتے ہیں اور نمبر لائن نمبر یہ لکھا کہ یہ لائن میں آپ کی قبر یہاں، نشانی کے طور پر. لوگ جو لقب لکھتے ہیں کہ مرحوم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، یہ سب اللہ کو پسند نہیں. جانے والا تو قبر میں چلا گیا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے بہت خلاف تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں تھے. ان کی مزار پر بھی صرف پتھر ہی رکھا ہوا. سب بزرگوں کی مزارت پتھر ہی رکھے، نشان رکھے، آدمی راز یاد رکھے. لہذا قبروں پہ لکھنا مکروہ ہے. چلیے، معلوم ہوا کہ پتھر وغیرہ کے ذریعے قبر پر کوئی نشان لگائی جا سکتی، لیکن قبر پر لکھا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا ہے. عبداللہ بن محمد دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے مرسلن روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا. قبر پر پانی چھڑکنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر خود ہی پانی چھڑکا. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں خود ہی کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ام مبشر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، 5 منٹ باقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں بنو نجار کے کسی باغ میں تھی. یہ ام مبشر ایک عورت ہے صحابیہ، وہ فرماتی ہے میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی. وہاں جاہلیت کے زمانے میں مرنے والوں کی چند قبریں تھیں. انہیں جو عذاب ہو رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیا. اللہ نے سنایا آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے نکلے کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. میں نے کہا اللہ کے رسول، آیا ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایسا عذاب ہو رہا ہے جسے جانور بھی سنتے ہیں، جانور کو پتہ چلتا ہے. بعض حدیثوں میں ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی سنا دے قبر کا عذاب، مگر کیا فائدہ ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر میں تمہیں قبر والوں کا عذاب بتلا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب انسان اور جنات کے سوا سارے لوگوں کو بتلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتلایا گیا؟ آپ نبی تھے، آپ کا معجزہ تھا. یہ نبی کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا. کوئی اولیاء اللہ بھی یہ کہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے، مانا نہیں جائے گا. یہ معجزتاً ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آگے آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کھجوروں کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی.
اور پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آدمی کی قبر ہے جو جاہلیت میں مرا تھا، ایمان اسلام سے پہلے مرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کی عذاب آپ کو سنا دے، اور تو وہ تمہیں سنا دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور جاہلیت میں مرنے والے بنو نجار کے آدمیوں کی آوازیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ڈرتے وہ پریشان ہو کر نکلے اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کا احساس ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پکا یقین کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی ان آوازوں کا اندازہ ہو جانا چاہیے تاکہ بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ ہم کو سنائی تو نہیں دیتا، مگر حضور نے جب فرمایا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے تو اس پر پکا یقین کر کے اللہ تعالیٰ سے بار بار قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہماری سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور قبر کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس کھانا لینے آئی تھی تو اس نے حضرت عائشہ نے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا، یہودی عورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہوگا ان کی امت کو کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو اس عورت نے یہ دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا۔ حضرت عائشہ کو کہا تو حضرت عائشہ فرمانے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں قبر کا عذاب برحق ہے، کیونکہ آپ نئی نئی دلہن بن کے آئی تھی، آپ کو یہ خبر نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب سچی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بہت لوگ مر گئے کہاں؟ پاکستان میں مری۔ ہاں مری گئی، پاکستان میں مری میں برف باری بہت گری تو بیچارے نکلے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، ان کو اندازہ تھا کہ یہاں کم ہوگا برف باری، مگر بہت زیادہ ہوئی۔ اللہ نے ان کی شہادت لکھی ہوگی، تقریباً 22 آدمی شہید ہو گئے، اور بھی بہت لوگوں کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اور ہماری جو مسجد کی ذمہ دار ہے فضل بھائی، ان کی جماعت 4 مہینے کینیا گئی، ان کا میسیج آیا ہے، ابھی دبئی ایئرپورٹ پر ہے اور آج رات کو روانگی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے لے اور قبول فرما لے۔ درود شریف پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، ماموں، چچا، خالو، خالہ، ممانیاں، خالائیں، خالو، رشتہ دار، اولادیں، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، پوری امت اسلام کی مغفرت فرما۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں جتنے ایمان پر مرے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے حفاظت فرما، اور آ جائے تو صبر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی پریشانیوں سے آپ باہر نکال دیں، اور رہا اے اللہ اچھے دن نصیب فرمائے اور ہمیں راحت کے دن نصیب ہو جائے۔ اللہ ہندوستان میں ہمارا اسلام پر چلنا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا ان کے اپنے اپنے اسلام پر چلنا آسان فرما۔ اللہ میری میں جو لوگ مسلمان شہید ہو گئے برف باری میں، اللہ ان کو مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے، خاص کر ہمارے فضل بھائی جو جماعت میں گئے، اور جتنی جماعتیں اللہ کے راہوں میں چل رہی ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد نازل فرما، ان کی زبانوں سے امت کو فیض پہنچے، جہاں دوسری جماعتیں تیار ہو ایسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو حالات چل رہے ہیں جلد سے جلد آپ اس کو ختم فرما، امت کے حق میں بہتر فرما۔ اے اللہ ان بیماریوں سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم۔